وصحبه الأكرمين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صادق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعن عمرو بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين لا يعرض إلى الحجاز كما تعرض الحية إلى جهرها ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي رواه الترمذي. معزز سامعین اکرام، باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی پہلی حدیث شریف ہے. حضرت عمر بن عوف اس کے راوی ہیں. حضرت عمر بن عوف کے بہت ہی مختصر حالات ہم کو ملے ہیں. وہ انصاری صحابہ میں شمار ہے ان کا، اور بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. مدینہ منورہ میں آپ کا قیام رہا. انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اور ان سے روایت کرنے والوں میں حضرت مسور وغیرہ کے نام ملتے ہیں. آپ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الدین، کہ بے شک دین، لا یعرض الی الحجاز، حجاز کی طرف آئے گا، حجاز کی طرف لوٹ کر آئے گا، کما تعرض الحیہ، جیسا کہ لوٹتا ہے یا جیسا کہ پناہ لیتا ہے سانپ، الی جوہرہا، اپنے بل کی طرف. جیسا ایک سانپ اپنی پناہ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے پھر پھرا کے جیسا اپنے بل میں آ جاتا ہے، ایسے ہی دین سمٹ کر حجاز میں آ جائے گا. اور آگے ارشاد ہے وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينَ، اور دین پناہ لے گا من الحجاز، حجاز میں، معقل العرویہ، ایسے پہاڑی بکری کی طرح، من رأس الجبل، جو پہاڑ کے اونچان پہ جا کے پناہ لے لیتی ہے. جیسے پہاڑی بکری، عرویہ کہتے ہیں پہاڑی بکری، وہ نیچے نہیں آتی، وہ اوپر ہی رہتی. جیسا ایک پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی کو اپنا محفوظ مقام سمجھ کر اسی پر رہتی ہے، ایسے ہی دین اپنی حفاظت کے لیے حجاز میں سمٹ کر آ جائے گا. ان الدین بدأ غریبا، بے شک دین شروع ہوا غریبوں سے، یعنی غریبی حالت میں شروع ہوا. مطلب بہت ہی کم لوگ، اور ایسے لوگ جو نہ مالدار تھے، نہ جو مشہور تھے، اور نہ کوئی ان کو یہ سوسائٹی میں ان کے لیے کوئی مطلب. آج ایسے بھی ہے جیسے حضرت بلال غلام تھے. تو دین غربت میں شروع ہوا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور پھر غربت کی حالت میں چلا جائے گا. جیسے دین کے شروع میں تھوڑے ہی لوگ تھے جو نادار تھے، جو مسکینوں میں سے تھے، ایسے لوگوں سے دین شروع ہوا، پھر ایسے ہی لوگوں پہ دین ختم ہو جائے گا. فَطُوبَى وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، دین ویسے ہی لوٹ جائے گا جیسا شروع ہوا تھا. فَطُوبَى، خوشخبری ہے، فَطُوبَى خوش نصیب ہے، للغرباء، خوشخبری ہے غرباء کے لیے. وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں وہ غرباء جو اصلاح کریں گے، ما افسد الناس من بعدی، من سنتی، میرے بعد میری سنتوں میں جو بگاڑ آئے گا
وہی غربا اس کی اصلاح کریں گے. تو ایک لفظ کی یہاں وضاحت ضروری ہے. اکثر ہم پڑھے ہیں کتابوں میں کہ دین فقیر غریبوں میں شروع ہوا اور غریبوں میں آ کے جو سمٹ جائے گا. تو وہ جو غریب ہے اردو کا غریب فقیر مسکین وہ معنی یہاں نہیں ہے. غریب کے معنی یہاں پر جو ہے اسٹرینج جو ہے اور جو ہے کیا بولتے ہیں مسکین کے معنی ظاہری معنی آتے. اصل معنی جو غریبوں سے شروع ہوا غریبوں میں ختم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین جو ہے فقر و فاقہ میں شروع ہوا اور فقر و فاقہ کی حالت میں ختم ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. غربا بول تو ایسے لوگ جو وطن سے دور ہیں. عربی میں غریب کو کہتے ہیں فارنر جس کا جو ہے ملک کوئی دوسرا ہو. تو غریب لوگ غربا لوگ مطلب یہ اسٹرینج کے معنی ہے. تو لوگ جو دین شروع ہوا اسٹرینج لوگوں میں اور پھر دین جو لوٹ کر آئے گا اسٹرینج لوگوں میں. اس کے معنی یہ بھی لیتے ہیں کہ مسکینوں میں اور وہ جو طاقتور نہیں تھے مالی اعتبار سے مستمن نہیں تھے ویسی حالت میں آ جائیں گا دین. مگر اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ دین فقیروں میں شروع ہوا فقیروں پہ ختم ہوگا جیسا کہ ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہوئے ہیں. تو غریب کے معنی یہاں پر فقیر کے معنی نہیں ہے. غریب کے معنی جو ہے بے کس بے سہارا یعنی اسٹرینج لوگ یہ معنی ہے غریب کے معنی. تو ہم کتابوں میں اکثر پڑھتے آئے ہیں غریبوں میں ناداروں میں مفلسوں میں دین شروع ہوا اور انہیں پہ ختم ہوگا. یہ معنی ذرا محل نظر ہے اس کو دوبارہ غور کرنا چاہیے. تو یہ جو غربا ہیں جو اسٹرینج لوگ ہیں جو طاقت میں مال میں دوسروں سے کم ہوں گے وہی لوگ دین کی اصلاح کریں گے. وہی لوگ ان چیزوں کی اصلاح کریں گے جو ہے لوگوں کی وجہ سے دین میں جو خرابیاں پیدا ہو گئے تھے جو بدعت آ گئے تھے یہ لوگ اس کی اصلاح کریں گے. دوسری حدیث ہے آج کی. وعن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي. وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله. یہ حدیث بہت ہی اپنے معنی مطالب کے لحاظ سے بہت اہم ہے. اور آج ہم جو چیز میں دیکھ رہے ہیں معاشرے میں یہ حدیث اس کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اس حدیث میں کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو بنو اسرائیل کی. آپ معلوم ہے بنو اسرائیل میں بعض ایسے بھی بدبخت تھے جو اپنی ماں سے زنا کیے اپنی ماں سے مباشرت کیے اپنی ماں سے جماع کیے. تو حضور فرما رہے ہیں ایسا خبیث کام میری امت میں بھی بعض لوگ کریں گے. چنانچہ ہم واٹس ایپ پہ میرے دوست پروفیسر صابر صاحب پڑھ کے بتائے ایک نیوز ان کے پاس آئی. اخبار میں تو میں نہیں پڑھا ان کے پاس نیوز آئی وہ شاید انگلش میں نیوز تھی کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں ایک شخص حالت نشہ میں اپنی ماں سے زنا کیا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم نبوت وہ سارے احوال سے باخبر تھی وہ احوال پہ نظر تھی. اسی لیے حضور فرمائے کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل والے کرے. حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں ماں سے جمع ہوا تھا زنا کیا تھا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے مباشرت کریں گے ماں سے جمع کریں گے زنا کریں گے. چنانچہ آپ اخبار میں دیکھ رہے ہیں پروفیسر صابر صاحب کی میں واسطے سے بتا رہا ہوں. میں اخبار میں ڈائریکٹ پڑھانے
مجھے حیرت ہوئی سن کے، یہ حدیث پڑھ کے گیا تھا، میں یہ حدیث پڑھا ہوا تھا، جب سنا پروفیسر صابر صاحب سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے آنکھ پہ کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے، یہ ہم سوچتے تھے کہ کوئی ایسا بدبخت بھی ہوں گا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ تو شراب پینے کے بعد آدمی الحمدللہ اچھائی برائی، ماں بیٹی میں کوئی تقسیم نہیں کرتا، اس کی عقلیں پردے پڑ جاتے اور وہ اپنے ہوش کھو دیتا۔ ایسے زمانے میں اس کو نہ بیٹی معلوم ہوتی، بیٹی بیوی میں فرق نہیں معلوم ہوتا، الحمدللہ نہ ماں اور بیوی میں حالات دیکھ رہے ہیں، اور باہر دوسرے کنٹری میں تو ایسے ہوتا ہی ہے، کوئی عیب نہیں ہے، انجانے میں بے خبری میں یا شراب کے نشے میں یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ اور پھر حضور یہ بھی فرمایا کہ بنو اسرائیل جو ہے 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ بنو اسرائیل 72 سیکٹ میں منقسم ہو گئے تھے، اور میری امت بھی بڑھ جائے گی، اور میری امت قیامت کے قریب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے، وہ فرقہ بس نجات پانے والا ہوں گا، باقی سب فرقے جہنم میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور اس حدیث کے اختتام پر حضرت معاویہ سے یہ بھی روایت ہے کہ امت میری 72 فرقہ میں بڑھ جائے گی، ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، اور وہ فرقہ ہے جماعت، یعنی جس پر ایک بڑی جماعت متفق ہو، وہ جماعت نجات پانے والی ہے۔ اور پھر حضور فرما رہے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت پر خواہشات کا ایسا غلبہ ہو جائے گا، خواہشات کے سمندر میں ڈوب جائیں گے، اور ان کی خواہشات ان کی رگو پے میں رس بس جائیں گے، سرایت کر جائیں گے، جیسا کتے کا کاٹا، کتے کا زہر آدمی کی پوری باڈی میں سرایت کر جاتا ہے، ایسے ہی یہ خواہشات جو ہے غلبہ پا لیں گے، اور کوئی ہدایت کی بات ان کے قلب و دماغ میں نہیں اترے گی۔ ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، لاکھ ہم نصیحت کرو، لاکھ ہم واس کرو، مگر قوم وہی کر رہی ہے جو اپنا من بولا، یعنی من چاہی چھوڑنا چاہ رہے، رب چاہی نہیں چاہ رہے، بلکہ من چاہی چاہ رہے، جو کرے دوسری اقوام جو چاہے کرے، مگر آپ کچھ اصولوں کے پابند ہیں۔ وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیے ہیں، جو رسول کا حکم ہے اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکے ہیں ان سے باز آ جاؤ، یہ ہے دین۔ تو آپ یہ آئیے حدیث سنیے۔ وعن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کے حالات اس کے پہلے آ چکے، قال روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیاتی بستہ، یاتی بستہ مگر تاکید کا، لیاتین تو مطلب ضرور بضرور ایسا آئے گا وقت، یہ مطلب ہے لیاتین علی امتی، میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا، کما اتا علی بنی اسرائیل، کہ وہ وقت جو بنی اسرائیل پہ بھی آیا تھا، حزبن نالی بن نالی، جوتے جو پہنتے نا آپ، رائٹ کا جوتا بڑی سائز کا، لیفٹ کا جوتا چھوٹی سائز کا ہوتا، جب آپ شوز خریدتے دونوں ایک ہی سائز کے رہتے، مطلب بن گا یہ حزبن نالی بن نالی، مطلب جیسے کام بنی اسرائیل کرے ویسے ہی ڈٹو میری امت بھی وہ کام کرے گی، جو برائیاں بنی اسرائیل میں تھے ڈٹو وہ برائیاں میری امت میں ہوں گے، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں ماں سے زنا ہوا تھا تو میری امت میں بھی لوگ ایسے نابخت، ایسے بدبخت ہوں گے، وہ اپنی ماں سے زنا بھی کریں گے،
یہ مطلب ہے حزبن، نال کہتے ہیں جوتا یا جوتی، چپل کو بولتے ہیں. تو وہ ایسا وقت بھی آئے گا میری امت پر جو بنی اسرائیل کی ہو بہو کاپی کریں گے، یہ مطلب ہے اس کا. حتیٰ یہاں تک کہ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ، حتیٰ کہ اگر ان میں کوئی اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا بنی اسرائیل میں، لکانا فی امتی، میری امت میں بھی ایسا آدمی ہوں گا، من یصنع، جو کرے گا، ذالک، ایسا کام. وَإِنَّ بنی اسرائیل، اور بے شک بنی اسرائیل، تفرقت، بڑھ گئے، علی اثنتین و سبعین ملتن، 72 فرقوں میں، وتفترق امتی، اور بڑھ جائے گی میری امت، علی 73 و سبعین ملتن، 73 فرقوں میں، کلہم فی النار، سب دوزخی ہے، سارے فرقے دوزخی، الا ملت واحدہ، ایک ہی فرقہ ہے، ایک جماعت ہے جو کامیاب ہوں گی، جو دوزخ سے بچ جائے گی. قالوا، صحابہ نے عرض کیا، من ہی یا رسول اللہ، سرکار وہ جماعت، وہ ملت کون ہے جو نجات پائے گی؟ قال، تو آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے اصحاب ہیں وہی ملت، وہی جماعت کامیاب ہے. اب جن کو صحابہ کے نام سے الرجی ہے تو یہاں دیکھ لو، جس راستے پہ میں اور میرے اہل بیت نے بولا ہے. آپ ہمارے مسلمانوں میں جماعت ہے، اہل بیت اہل بیت اہل بیت کا نعرہ مارتے اور صحابہ کی تبرہ کرتے اور کہتے کہ چند صحابہ تھے باقی سب گمراہ تھے. یہ حدیث ان کے سامنے رکھنا چاہیے، ایسے لوگ یہ حدیث کو سننا چاہیے جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے. حضور فرما رہے کہ اصحابی کنجمی، میرے اصحاب تاروں کے مانند ہے. اب بھی یہ مقتدی تم ہدایت، تم جس کسی صحابی کی تم اتباع کرو گے ہدایت پالو گے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام صحابہ ہدایت پہ تھے. تو ایک جماعت ہماری مسلمانوں کی یہ بولتی کہ صحابہ کی اکثریت گمراہ تھے. تو آپ حدیث کو ماننا، تمہارے کو ماننا، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ماننا، یا تم کل جو آئے تھے تمہارے جن کو طہارت کے آداب نے معلوم ہے، جن کو جو ہے کچھ دین نے معلوم ہے، تمہاری بات کو ماننا یا سرکار کی بات کو ماننا. صحابہ شریعت تو یہ بولے کہ میں اور میرے صحابہ، یقیناً اس میں اہل بیت بھی آ گئے. اگر یہ بولتے ہیں میں اور میرے اہل بیت تو بات ہوتی تھی کہ واقعی صحابہ کی بات اس میں نہیں آ رہی، خیر اہل بیت اطہار بھی حق پہ ہوں گے. مگر حضور کا یہ فرمانا کہ جس راستے پہ میں اور میرے اصحاب ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اہل بیت خود بخود آ گئے، اس کے علاوہ دوسرے صحابہ بھی آ گئے. حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے. اور آج صحابہ کی جو شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں ان اصحاب کے لیے بھی یہ حدیث میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں مت کرو. جس راستے پہ میں اور میرے صحابہ ہے، مطلقاً علی الاطلاق فرما رہے ہیں. یہ نہیں بول رہے ہیں کہ بدری صحابہ نہیں بول رہے ہیں، احدی نہیں بول رہے ہیں، وہ صحابہ جو خندق میں حصہ لیے تھے، وہ صحابہ جو مکے سے فتح مکہ سے ایمان لائے، کچھ نہیں بول رہے ہیں، علی الاطلاق بول رہے ہیں. حضور کا ارشاد علی الاطلاق ہے. جس راستے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہ کون جماعت ہے؟ یہ جماعت ہے اہل السنت والجماعت، کہ جن کے ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے اور ایک ہاتھ میں صحابہ کی، ان کے ہاتھ میں تعظیم کا دامن ہے. ان سے بھی محبت کرتے، ان سے بھی محبت کرتے، ان کی بھی تعظیم کرتے، ان کی بھی تعظیم کرتے. یہی ہے ایمان کا خلاصہ. تو ہر صحابی اہل بیت میں سے ہے، مگر ہر اہل بیت والے جو ہے صحابی نہیں، ہر صحابی اہل بیت سے ہے، مگر ہر صحابی، میرا مطلب یہ ہے کہ ہر اہل بیت والے سارے صحابہ ہیں، مگر سارے صحابہ اہل بیت سے نہیں ہیں، یہ مطلب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں اصحابی سے مراد اہل بیت اطہار خود بخود اس میں شامل ہو گئے. ایک روایت ہے امام احمد سے، ابو داؤد سے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتے ہیں ان کی روایت میں 72 فرقوں والی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں میری امت 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ہاں ایک حدیث میں ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں ہے، ایک فرقہ جنت میں ہے. یہ حضرت معاویہ اس کے راوی ہیں، ان کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ میرے امت کے 72 فرقے دو جہنم میں ہے، ایک فرقہ ہے جو جائے گا جنت میں، وہی وہ ہے جماعت، یعنی اہل سنت والجماعت. وَإِنَّهُ، اور سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي، میری امت میں ایک ایسی قوم بھی نکلے گی، تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاء،
کہ ان کے اوپر اس خواہشات نفسانی ان کے جسم، ان کے رگو جو ہے خون میں سرایت کر جائیں گے. کیسا؟ کما یتجار الکلب، کلب لام کو جزم اگر پڑھے تو کتا، کلبن کے معنی کتا، یا کتا نہیں ہے، کتے کی بیماری. وہ کتے کی بیماری جو کاٹنے سے ہوتی ہے، جس سے آدمی پاگل ہوتا، جس سے آدمی میں جنون پیدا ہوتا، اس کو کہتے ہیں کلبو. کلبن نہ لگے، زیر زبر کے فرق سے اتنا فرق ہوتا. کلبن کے معنی کتا، اور کلبو الکلب یا کیا الکلب تو مطلب کتے کی بیماری. تو اسی لیے زیر زبر کا لحاظ رکھ کے پڑھنا، قرآن ہو یا حدیث. میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جس کے اندر خواہشات نفسانی رگو خون میں سرایت کر جائیں گے. کما جیسا یتجار الکلب بصاحبہ، جیسا کہ کتے کا کاٹا، اس کا اثر اس کے رگو جو ہے جوڑوں میں سرایت کر جاتے ہیں. لا یبقى منہ عرق، نہ کوئی ایک رگ باقی رہتی، ولا مفصل کا نہ کوئی جوڑ باقی رہتی، الا دخلہ، مگر کتے کے کاٹے کا اثر اس کی جوڑوں میں، اس کے رگوں میں پوروں میں دوڑ جاتا. ایسے ہی میری امت میں ایسی قوم آئے گی کہ جو خواہشات کے غلام ہو جائیں گے، خواہشات کے غلام ہو جائیں گے، اور دین کی کوئی بات ان کو پسند نہیں آئے گی، نہ دین کی بات سننے کے لیے تیار رہیں گے، نہ ان کا تلاوت میں دل لگے گا، نہ نماز کی طرف رغبت کریں گے. یہ مطلب ہے اس کا. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالت وید اللہ علی الجماع کمن شذ فی النار. رواہ الترمذی. حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ میری امت یا امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. مطلب میری امت کی ایک بڑی جماعت گمراہی پر نہیں رہیں گی، بلکہ میری امت کی بڑی جماعت ہدایت پہ رہیں گی. اور فرماتے ہیں وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، کہ جس فرقے میں کثرت سے آپ کی امت ہوں گے اس جماعت پر آپ کا اللہ کا ہاتھ ہوں گا. اب بتائیے، اب آپ فیصلہ کریے، پوری دنیا میں امت محمد یعنی مسلمانوں کو لیجئے، امت محمد یعنی مسلمان امتوں میں آپ بتائیے کس کی زیادہ یہ تعداد ہے؟ قدریہ ہے، جبریہ ہے، یا پھر اور کوئی فرقہ ہے؟ مسلمانوں میں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں 90% الحمدللہ، پورے میں وصول سے کہہ سکتا ہوں 90% مسلمان. یعنی آج اگر دنیا کی آبادی تقریباً 450 کروڑ کے قریب ہے تو اس میں تقریباً جو ہے 125 کروڑ مسلمان ہیں. ان 125 کروڑ مسلمانوں میں 90% اہل سنتی والجماعت ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ عرب ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا ایشیا ہو. آپ دیکھ لیجئے، اہل سنت والجماعت ایک بڑی جماعت ہے. اور حدیث میں کیا؟ بڑی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. جس پر اللہ کا ہاتھ ہے وہ جماعت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ جماعت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. سن لیجئے، بڑی جماعت وہ مسلمانوں کی جماعت ہے. کیوں؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ خلفاء راشدین کے طریقے پر بھی چلتے ہیں، ان کو بھی اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں. اور وہ جو باتیں جو حدیث میں نہیں ملتی، خلفاء راشدین کے اقوال میں اگر ملتی ہیں تو اس پر عمل کرنے والے ہیں. تراویح کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر نے اس کو رائج کیا، اور آج تک پوری دنیا میں جماعت کے ساتھ لوگ تراویح پڑھتے 20 رکعت. یہ کس کی سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جماعت سے نماز پڑھا ہے. یہ سنت عمر ہے، سنت عمر ہے. قرآن مجید پر اعراب نہیں تھے، قرآن مجید پر نقطے نہیں تھے. پھر آج یہ حضرت علی کے زمانے میں ابو اسد دولی نے قرآن مجید پر پہلی مرتبہ اعراب لگائے. حضور کے زمانے میں اعراب نہیں تھے، تو حضرت علی کی یہ سنت ہے. حضرت علی کے زمانے میں اعراب لگے قرآن میں. آج ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید. تو معلوم ہوا
کہ میرے بعد میرے صحابہ میرے خلفاء کی سنت کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، نہیں تو قرآن شریف آپ بغیر آ کے پڑھنا، تراویح بغیر جماعت کے پڑھنا، آپ پڑھو پھر کیا ہوتا ہے دیکھ لو۔ اللہ کی جماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ ومن شذ، اور جو جماعت سے الگ ہوا، شذ فی النار، تو جہنم میں اس کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ دیکھیے جو جماعت سے ہٹا تو وہ جہنم کے راستے پہ چلا۔ دیکھیے آپ، رواہ ترمذی، اس کی روایت ترمذی نے کی ہے۔ آج کے درس کی تیسری حدیث، وعنہ، اور ان سے راوی بھی اسی کے حضرت ابن عمر ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ فی النار۔ وہی پہلی کی حدیث کی تائید ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ اتباع کرو، پیچھے چلو، فالو کرو السواد العظم۔ سواد کہتے ہیں پارٹی کو، اعظم کہتے ہیں بڑی بڑی پارٹی کو فالو کرو، بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔ فإنه من شذ، کیونکہ بڑی جماعت سے جو الگ ہو جائے گا تو شذ فی النار، تو جہنم میں اس کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں جماعت اسلامی کون ہے، تبلیغ جماعت کون ہے، اہل حدیث کون ہے، آپ کی اطلاع کیتی ہے یہ سب تحریکوں کا نامہ ہے، یہ سب اہل سنت والجماعت ہے۔ تبلیغ جماعت بھی اسی میں آتی ہے، جماعت اسلامی اسی میں آتی ہے، اور دوسری دیگر تحریکیں جو کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اپنے اپنے فکری اور اپنے اپنے جو ہے شعوری طور پر یہ ہر ایک کا اپروچ الگ الگ ہے، مگر یہ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت ہیں۔ وعنہ، ایک اور حدیث ہے، کس سے؟ حضرت ابن عمر سے، عبداللہ بن عمر، جن کے احوال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ انہی سے آج کی ایک اور تیسری حدیث مروی ہے۔ قال، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال یا بنی وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنہ۔ رواہ ترمذی۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اور آسان بھی ہے عمل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے حضور کے ساتھ وہ جائیں جنت میں، تو پھر آئیے یہ حدیث پر عمل کرنے کا ہم اقرار کر لیں، اعلان کریں، عہد کر لیں، اور دوسروں کے لیے وہی چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں الحمدللہ۔ اور اپنے دل میں کسی کے بارے میں حسد، کینہ، غل نہ رکھے، تو وہ صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو یہ صفت کو اپنائے گا وہ گیا حضور سے محبت کرنے والے میں سے ہوگا، اور جو حضور سے محبت کرنے والا ہے وہ حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آئیے سنیے حدیث، کتنی آسان بات ہے کہ ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ، کپٹ، حسد نہ رکھیں، دل کو صاف رکھیں، دل کو صاف رکھیں، تو وہ حضور کے ساتھ جنت میں ہے۔ اور ہم سب کے لیے آسان ہے کہ کسی کی ترقی پہ حسد نہ کرے، بلکہ دعا کرے، یا اللہ جس طرح سے اس کو ترقی دیا ہے اپنے فضل سے، سرکار صدقہ طفل میں ہم کو بھی ایسی ترقی عطا فرما، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ مگر یا اللہ وہ اس کو کیوں دیا، اس کو نیست نابود کر دے، تاراج کر دے، وہ ترقی، وہ ایسی دولت مجھے دے، اس کو جو ہے غارت کر دے، یہ نہیں کرنا۔ کسی کو دیکھ کے خوش ہونا رشک ہے، کسی کو دیکھ کے جلنا حسد ہے۔ حسد بری چیز ہے، رشک اچھی چیز ہے۔ ماشاء اللہ کیا آپ کا بنگلہ ہے، ماشاء اللہ کیا آپ کی دولت ہے، ماشاء اللہ کیا آپ کی کار ہے، بول سکتے ہیں، مگر حسد نہیں کرنا اس سے۔ حسد جائز ہے، رشک، حسد ناجائز ہے، نعوذ باللہ، حسد ناجائز ہے، رشک جس کو کہتے ہیں عربی میں غبطۃ، یہ جائز ہے۔
حضرت ابن عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے، کیا خوش نصیب ہے جی، ابن عمر کو حضور فرمانا اے میرے بیٹے، ختم، بہت بڑی بات ہے، اعزاز ہے، اے جنتی، اے میرے بیٹے بولتے جنتی، یا بنیا اے میرے بیٹے، ان قدرتا اگر تجھ سے ہو سکتا ہے تو یہ کام کر، کیا ان تصبح کہ صبح ایسی حالت میں کر، اور تمسی تو شام ایسی حالت میں کر، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ کہ تیرے دل میں کسی قسم کسی کے بارے میں کینہ کپٹ نہ رہے۔ اگر تو صبح و شام ایسے گزارے کہ تیرے دل میں نہ صبح میں کسی کے بارے میں غش رہے، حسد رہے، نہ شام کے بارے میں جب شام آئی تو شام میں بھی کسی کے بارے میں کسی سے طرح حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے، تو ففل تو ایسا کر، تو یہ کام کر لے۔ ثم قال پھر آپ ارشاد فرمائے یا بنیا اے میرے بیٹے، وذالک من سنتی کسی کے بارے میں حسد نہیں کرنا، کینہ نہیں رکھنا، کپٹ نہیں رکھنا، حسد نہیں کرنا، یہ میرا طریقہ ہے۔ ومن احب سنتی اور جو پسند کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے میرے طریقے سے، فقط احبنی گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے طریقے سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا ہے۔ آج حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے مگر لوگوں کے ساتھ کینہ کپٹ رکھتے، ان سے حسد کرتے، تو کیا حضور کے چاہنے والے ہو گئے ہم؟ خالی فدا کا امی یا رسول اللہ، روحی فدا کا، مالی فدا کا، خالی زبانی جمع خرچ ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے طریقے سے محبت کرو، میری تعلیمات کو اپنے سینے سے لگاؤ تو تم مجھ سے محبت کرنے والے میں ہوں گے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا۔ یہی مضمون سورہ آل عمران کے اس آیت میں ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ واقعی تم کو اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ ہے، تم مجھ سے میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو، میری سنت سے محبت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہاں حضور کی محبت کا مطلب اللہ کی محبت ہے۔ اب جو حضور سے محبت کرے گا یقیناً اللہ سے محبت کرے گا، جو اللہ کے محبوب کا محبوب ہوگا، جو اللہ کے محبوب کا محبوب ہوگا وہ یقیناً اللہ کا بھی محبوب ہوگا، مگر کب؟ جو میرے طریقے کو پسند کرے۔ ومن احبنی اور جو مجھ سے محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا۔ رواہ ترمذی، اس کی روایت ترمذی نے کی ہے۔ تو بھائی آج میرے سامعین سے میں عہد لیتا ہوں کہ آئیے ہم عہد کریں گے اس پیاری حدیث کے خوشخبری پانے والے میں اگر ہم بن جائیں تو ہم اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ آسان عمل ہے، نہ کچھ پیسہ دینا ہے، نہ دنگل میں جا کے ڈنڈ بٹک کرنا ہے، نہ ڈمبل اٹھانا ہے، نہ سیدھ نیچے پاؤں اوپر کرنا ہے۔ بس اپنے دل سے دوسروں کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہے، غلط خیال ہے، نکال دو۔ دوسروں کے بارے میں جستجو مت کرو، ان کی کھوج میں مت رہو، ان سے حسد مت کرو۔ حضور کے آپ چاہنے والے میں ہو جائیں گے۔ جب حضور کے چاہنے والے میں ہو گئے تو آپ جنت میں جانے والے میں ہو گئے۔ آج کے درس کی آئندہ حدیث ہے، اس کی روایت راوی ابن عباس ہے۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، رواہ البیہقی فی کتاب الزہد لہو۔ بیہقی اس کی روایت کی ہے، ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، ہو کہ جس زمانے میں حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں جب کہ میری سنتیں مٹ رہی ہوں گی، اگر میرا کوئی امتی مثلا داڑھی کٹاؤ، مجھ بڑھاؤ، آج کل چل رہا مجھے بڑھاؤ، داڑھی کٹاؤ، اب ایسے زمانے میں میری امت کا کوئی فرد، میرا امتی اگر داڑھی چھوڑے گا تو یہ سنت کو زندہ کرنا ہوا، اور سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کا ثواب پانے والا ہے۔ اب بھی نہیں چھوڑیں گے داڑھی، ساس کے ڈر سے، سالی کے ڈر سے، بیوی کے ڈر سے آپ لوگ داڑیاں گھوٹ رہے ہیں۔ کسی کو ساس کا ڈر ہے، کسی کو سالی کا ڈر ہے، کسی کی بیوی کا ڈر ہے، مگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ سے کا ڈر نہیں ہے۔ خبر میں کیا بتائیں گے منہ جب بتائیں گے حضور کو تو حضور فرمائیں گے ارے یہ تو میرا امت یہی نہیں ہے، تو میری جی نہ شکل ہے، نہ میری جیسی صورت ہے، نہ سیرت ہے،
کیا جواب دیں گے؟ ساس کام آتے خبر میں، سالی کام آتے خبر میں، دوستوں کام آتے خبر میں. ہاں میرے سامنے ایسے قصے آئے سو کیا داڑھی ہاں بھائی ہماری بیوی پسند نہیں کرتی بھائی، داڑھی ہاں بھائی ساس کو پسند نہیں ہے بھائی، داڑھی سالی کیا کرتے، سالی کیا کرتے، سالی پسند کرے کیا کرتے، کیا خیال ہے سالی کے بارے میں؟ ارے سالی کو دیکھنا بھی نہیں ہے، سالی کو تو دیکھنا بھی نہیں ہے. سالی بھونے کا رشتہ آگ اور روح کا رشتہ ہے. حضور سے پوچھے دیور کیسا؟ دیور شیطان ہے، دیور موت ہے. ایسے ہی بھونے سالی کے سامنے نہیں کرنا، سالی بھونے الگ الگ رہنا. یہاں تو انگلیاں پکڑ رہے ہیں، مٹھائیاں کھلا رہے ہیں، سالیاں مٹھائیاں کھلا رہے ہیں، سالیاں پھولا بنا رہے ہیں، سالیاں رنگ رنگیاں کھیل رہے ہیں. حرام حرام. اسی لیے تو امت پریشان ہے آج، اسی لیے تو ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اسی لیے تو مصیبتیں آ رہے ہیں، اسی لیے تو آزمائشیں آ رہے ہیں، کیونکہ ہم اڑا رہے ہیں مذاق سنتوں کا، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور دوسروں کے ایسا ناچنا گانا یہ آپ کا ہمارا طریقہ ہوگا. ہم کو اپنا اسلام پسند نہیں ہے، ہماری تہذیب پسند نہیں ہے، ہمارا کلچر پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہ امت کے زوال کا آغاز ہے، بلکہ عروج ہے. آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں سالیوں کے سامنے نکلنا، بہنوں کے سامنے نکلنا. ہاں ماں نہیں کر سکتی، اور ہمارے ہندوستان میں عجیب طریقہ ہے، ماں چھپ چھپ کے رہتی، داماد سے ماں چھپ چھپ کے رہتی، سامنے نہیں آتی. کھانا بھی دینا ہے تو پردے میں دیتی، بات کرنا تو پردے میں، اور سالی سامنے لیجیے لیجیے لیجیے. جبکہ سالی کو پردے میں رہنا اور ساس سامنے آنا، ساس ماں کا مرتبہ مقام رکھتا ہے، ساس کا مقام ماں کا مرتبہ ہے. رشتہ حرام ہے، مرے تک حرام ہے. یہ رشتہ حرمت محبت کا ہے. تو ساس آ کے کھانا ڈالی، ضیافت کی تو یہ جائز ہے، مگر ساس تو پردے میں ہے اور سالی جو ہے بغیر پردے میں حجاب میں باہر ہے، اور سالی ضیافت کر رہے ہیں. تو نتیجہ ہم دیکھیں کہ بیوی کو چھوڑ دیا، سالی کو لے کے بھاگ گیا. میرے سامنے مثالیں ہیں، میں آپ کو I can give living examples. جو سالیاں بڑھ بڑھ کے خدمت کرتے تھے بھونے کی، تو شیطان تو رہتا ہی. بیوی حالانکہ حسین پری ہے، مگر شیطان کیا بولتا؟ سالی اچھی ہے، حالانکہ کالی پیلی ہے، مگر شیطان گناہ کرانے کے لیے اس کے اوپر چہرے پہ ایک قسم کی بیوٹی لایا تھا. یہ صاحب اس سے مانوس ہے کہ بیوی تو روز ملتی رہتی، سالی کا ملتی، لہذا بیوی کو چھوڑ، سالی کو لے کے بھاگ. ایسے گھرانے تباہ ہوتے ہوئے، بگڑتے ہوئے یہ آنکھ دیکھی ہے. دوستو ذرا اپنے گھروں کو چیک کرو، رشتوں کا لحاظ رکھو اور پردے کا اہتمام کرو، ورنہ آپ کے گھروں میں ایسی مصیبت آ سکتی ہے. یہی تو اکثر مقصد ہے درس حدیث کا. روٹین طور پر سن لینا اور کتاب رکھ دینا، یہ کوئی اس کا کوئی میسج، یہ بھی ثواب کی بات ہے، مگر اس کا نوٹ لو آپ، نوٹ. آگے بڑھ کے بات، آگے چلیے بات. تو حضور فرماتے ہیں، ابن عباس کا ارشاد ہے، حضور کا ارشاد فرماتے ہیں کہ من تمسک بسنتی، فرماتے ہیں جو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، عند فساد امتی، فساد کے وقت، فلہ اجر میات شہیدین، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. حضرت ایک بات یہاں پر یاد آئے گی، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے. 2 ازواج مطہرات بیٹھے بھی تھیں، اس میں غالباً ایک حفصہ تھے اور ایک دوسرے کو تھے، یاد نہیں مجھے. 2 امہات تشریف فرما تھے. ابن مکتوم آئے، حضور فرمایا تخلیہ، اپنے ازواج سے فرمائے کہ پردے میں چلے آؤ. تو انہوں نے عرض کیا، دیکھو ان کا قول، ان کا یہ سوال کرنا قیامت تک کے آنے والوں کے لیے دلیل بن گئی. تو امہات المومنین نے عرض کیے، یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ ابن مکتوم تو نابینا ہے، ان سے پردہ کیوں؟ تو حضور فرمائے آپ تو نابینا نہیں ہے نا. دیکھیے وہ نابینا ہے، آپ کو نہیں دیکھ رہے، مگر آپ تو آنکھ والے ہیں نا، ان کو دیکھ رہے نا. تو جیسا ان کے لیے پردے کی شرط ہے، آپ کے لیے پردے کی شرط ہے. آج ہم الٹا پر ہیں، خالی ہوا نظر نیچے رکھو، نظر نیچے رکھو، مردوں کو نہیں ہے، نظر نیچے رکھو عورتوں کو بھی ہے. جیسا مرد پابند ہے نظر نیچے کے رکھنے کے، ویسے پابند عورت بھی ہے. اسی کا تو ارشاد ہے سورہ نور میں، قل للمؤمنین یغضضوا من ابصارہم، نیچے آیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں کو نظر نیچے رکھنے کا حکم ہے، عورتیں بھی مردیں بھی. سمجھ گئے نا آپ؟ یہ آگے حدیث ہے، وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين اتاه عمر فقال انا نسمع احاديث من يهود تعجبنا افترى ان نكتب بعضها فقال امتهبكون انتم كما تهبكت اليهود والنصارى
لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي رواه احمد والبيهقي في شعب الایمان. حضرت جابر روایت کرتے ہیں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم سنتے ہیں کئی باتیں یہودیوں سے, ایسا معلوم ہوتا وہ باتیں سن کے ہم کو حیرت ہوتی ہے, ایسا ہوا کیا. تو حیرت میں ڈالنے والی سنتے باتیں سنتے ہم. افترا ان نکتبہ, آپ کا کیا خیال ہے کیا ہم ایسے باتوں کو لکھ لیں, ان کی باتیں جو حیرت میں ڈالنے والی کیا لکھ لیں. فقال, فرمایا امتحوکنا انتم کما تحوکت الیہود والنصارى, کیا تم حیران و گردان میں ایسے پڑھنا چاہ رہے ہو جیسا کہ یہود و نصارى حیرانی میں ہے تم بھی اسے بننا چاہتے ہو کا. یاد رکھو میں جس دین کو لے کر آیا ہوں وہ روشن ہے, پاک ہے. وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا, آج موسیٰ بھی اگر رہتے زندہ تو میری اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہیں تھا. اگر آج موسیٰ بھی زندہ رہتے تو میری اتباع کرتے, میری پیچھے چلتے. تم کو بات پسند آ رہی یہودیوں کی, پسند آ رہی بات نصرانے کی, اچھی بات کو حضور منع کر رہے ہیں. آپ تو یہودیوں کے کپڑے, نصرانیوں کے چھٹاں, ان کے لانگ, ان کے جو چوٹیاں اور ان کے داڑیاں جیسا آپ چاہے کر رہے ہیں. تو حضور سے محبت کا یہ ثبوت ہے. یہ یہاں تو اچھی باتوں بھی نوٹ مت کر رہے ہیں, اچھی باتوں سے منع کر رہے ہیں, تو بری باتوں کا آپ جو فیشن کا جو نوٹ لے رہے ہیں, ان کے ویسے بال, ان کے ویسے گال, ان کے ویسی ڈریسنگ ہماری عورتیں کر رہی ہیں اور اس پر فخر بھی کر رہی ہیں. ماڈرن ہے, الٹرا ماڈرن ہے. یہ ہلاکت کا راستہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اليوم لكثير في الناس قال وسيكون في قرون بعدي رواہ الترمذی. حضور فرماتے ہیں جنت میں جانا آسان ہے بھائی, بہت آسان ہے. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اکل طیبا, جو حلال کھایا, وعمل فی سنت, اور میری سنتوں پر عمل کیا, یعنی اپنی زندگی کو سنتوں میں ڈھال لیا. وہ امین الناس بوائقہ, اور اس کا پڑوس اس کے ظلم و ستم سے بچے رہے, دخل الجنہ, تو ایسا آدمی چلے گا جنت میں. بعض لوگ اپنے پڑوسیوں سے اتنے مجبور ہے کہ اپنا گھر دار چھوڑ کے چلے گئے, گھراں بیچ دیے, پڑوسیوں کے ظلم سے, ستم سے, ان کے اخلاق سے, ان کے کردار سے, ان کے ستانے سے لوگ چلے گئے, اور مسلمان اپنے آپ کہلاتے. یاد رکھو, اکلا حلال کھانا, نمبر 2 سنت پر عمل کرنا, نمبر 3 ہم کسی کے لیے مصیبت اور ہم کسی کے لیے ڈر اور خوف کا سبب نہیں بننا, تو ایسا شخص جنت میں ہے. یہ بھی تو آسان ہے ہمارے لیے. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا سرکار ایسے لوگ تو بہت ہیں, ایسے ہمارے پاس بہت لوگ ہیں آپ کی اس امت میں, اس زمانے میں. قال ہاں اب تو بہت ہے ایسے لوگ, مگر آنے والے میرے زمانے کے بعد جو صدیاں آئیں گے اس میں بھی ایسے لوگ رہیں گے جو حلال کھائیں گے, میری سنتوں پر عمل کرنے والے رہیں گے, اور جن سے ان کے پڑوس ملنے جلنے والے ناخوش نہیں رہیں گے. ایسے لوگ میرے بعد آنے والی صدیوں میں بھی آئیں گے. قال, حضور نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي, ایسے لوگ میرے بعد بھی آئیں گے. مطلب یہ بھی ہو سکتا, مطلب یہ کہ سرکار کون ایسا ہوں گا جو پڑوس سے ظلم کرتا, کون ایسا ہوں گا جو حرام کھاتا ہے, کون ایسا ہے جو عمل نہیں کرتا. ہاں آنے والے زمانے میں کچھ ایسی لوگ ہوں گے جو میری سنت پہ چلیں گے, حلال بھی کھائیں گے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا خیال رکھیں گے. مگر بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے انحراف کریں گے, میری سنت پہ عمل نہیں کریں گے, پڑوسیوں پر ظلم کریں گے, حرام کھائیں گے, ایسے بھی لوگ ہوں گے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به ہلک ثم یاتی زمان من عمل منہم فی بشر ما امر به نجا
रवाहु तिरमिजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रावी है, हुजूर फरमाते हैं कि इन्नकुम फी ज़मान, तुम लोग ऐसे ज़माने में हैं, सहाबा से खिताब कर, तुम लोग ऐसे ज़माने में है कि अगर मैं जो हुक्म दिया, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसका अगर 1/10 भी अगर तुम उस पर अमल नहीं करेंगे हलाक हो जाएंगे तुम। मैं जिस दीन को लेकर आया हूँ उसका 1/10 पार्ट भी अगर उस पर अमल नहीं हुआ हलाक हो जाएंगे। और एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि मैं जिस दीन को लाया उसका 1/10 भी अमल कर लिया न जात पाएगा। हुजूर फरमा रहे हैं, तुम तो मुझे देख रहे हैं, वही को आते हुए देख रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने रास्त अल्लाह की वही पेश कर रहा हूँ, मेरी सुन्नतों को तुम देख रहे हैं, चलते फिरते देख रहे हैं। तो तुम अगर मेरे लाए हुए दीन का 1/10 भी अगर डिविएट हुए हलाक हो गए। और वो क़यामत के दिन ऐसे भी लोग आएंगे जो मेरे लाए हुए दीन का 1/10 पर भी अमल करेंगे नजात पालेंगे। क्यों? कि वो मेरे अहद नबूवत से बहुत दूर रहेंगे, मुझको नहीं देखे होंगे, सहाबा को नहीं देखे होंगे, ताबईन को नहीं देखे होंगे, फिर भी वो लोग अगर 1/10 पे अमल कर लिए, 1/10 पे भी अमल कर लिए, यानी 100 में से अगर 90 छोड़ के 10% भी, 10 बातों भी अमल कर लिए 100 बातों में से मसलन, तो वो नजात पाने वालों में है। वअन अबी उमामा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा दल्ला क़ौमुन बअदा हुदन कानू अलैहि इल्ला ऊतुल जदल सुम्मा क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िहिल आया मा ज़रबुहु लका इल्ला जदला बल हुम कौमुन खसिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रवाहु अहमद, इसकी रिवायत अहमद और तिरमिज़ी इब्न माजा ने की है। हुज़ूर फरमाते हैं कि अबू उमामा इसके रावी हैं, इरशाद नबवी है, मा ज़ल्ला कौमुन बादा हुदन, कोई कौम हिदायत के बाद गुमराह नहीं होती मगर जंग व जिदाल के आने के बाद। आपस में जब झगड़ने लगेंगे छोटी छोटी बातों पर तो फिर समझो कि वो कौम गुमराह की तरफ जा रही है। फिर आपने ये तिलावत फरमाई कि मा ज़रबुहु लका इल्ला जदला, वो आपको ऐसी मिलाते, वो आपसे बस हर बात में जदल करते हैं, झगड़ा करते हैं, बल्कि ये कौमी झगड़ालू है। मतलब ये छोटी छोटी बात पर झगड़ा, आखिरत कैसा आती, मरने के बाद कैसा उठते, इसको कौन पैदा किए, उसको कौन पैदा किए, ऐसे सवाल जो बच्चे की अक्ल में भी आते इनके अक्ल में नहीं आती। कुफ़ार मक्का पूछते। एक मरतबा हुजूर के सामने एक मुनाफिक या यहूदी आया और बोसीदा हड्डी लेके आया और बोले कि ये हड्डी जो गल गई, पुरानी पड़ गई, क्या ये हड्डी से भी अल्लाह ताला इंसान को दोबारा पैदा करेगा? आज उतरी कुल युह्यिल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। कह दीजिए ये मुनाफिक से कि जैसा अल्लाह ने तुझको दोबारा पहले मर्तबा पैदा किया वही अल्लाह दोबारा, ये हड्डी तो है, अगर नहीं भी है तो दोबारा अल्लाह ताला तेरे को लौटाने पर कादिर है। तो ये झगड़ालू बातें करते थे, हिदायत की बात नहीं। हिदायत पाने के लिए या वो हकाम जिस पर अमल करके जन्नती होना, ऐसी बात नहीं पूछते थे हुजूर से, बल्कि सवाल या चैलेंज करते थे, नबूवत को चैलेंज करते थे। ये कुरान कैसा, ये जादू है, ये शायरी है, ये जो है गुमराही, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे बातें। तो वो कौम को हुजूर ने सुधार दिया। मगर आने वाली कौम में अब हिदायत के बाद फिर अगर हम अपने अंदर झगड़े पैदा करें, जमातों के नाम पर लड़ने लगे, फातिहा दुरूद के नाम पर लड़ने लगे, तो फिर समझो कि हम फिर गुमराह की तरफ जा रहे हैं। वान अनसिन अन्ना रसूल सल्लम काना यक़ूल ला तुशद्दिदू अला अंफुसिकुम फयुशद्दिदुल्लाहु अलैकुम फ़इन्ना कौमन शद्ददू अला अंफुसिहिम फशद्ददल्लाहु अलैहिम फ़तिल्का बक़ायाहुम फ़िस सवामे वद्दियार वरुहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। रवाहु अबू दाऊद व अन अबी, ये अलग हदीस है। हज़रत अनस रावी फरमाते हैं, अपनी जानों पर सख्ती मत करो। आज भी कई ईसाई अल्लाह को खुश करने के लिए बीवी बच्चों से छोड़कर, कोई तो शादी नहीं करा, कोई तो बहुत ही वजनी सामान लेके फिर रहा है ताकि नफ्स को तकलीफ हो, कोई जो है ईसाई गला बाद ऐसे लोग हैं जो सर को नीचे करे, पैरों को ऊपर कर लिए,
جو کوئی ایسے ہیں جھاڑ پہ جا کے بیٹھ گئے، کھا رہے نہیں پی رہے نہیں، کوئی ایسے ہے بال بڑھا لیے، کوئی ایسے ہے جو پتھرے لے کے پھر رہے ہیں وزن۔ حضور فرماتے ہیں اپنے نفس پر اتنی سختیاں مت کرو، اگر ایسے سختیاں تم کریں گے تو اللہ بھی تم پر سختیاں ڈال دے گا، کیونکہ جو قوم اپنے اوپر سختیوں کو نافذ کر لیتی ہے تو اللہ بھی ان پر سختیاں مسلط کر دیتا ہے۔ بس وہ لوگ ان کے بقایا ان کے آثار باقی رہ گئے۔ سوامے میں، دیار میں، یہودی عبادت خانے میں اور دوسرے لوگوں کے عبادت خانے جا کے دیکھو، بس وہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اور رہبانیت، بیوی بچوں چھوڑ کر جنگل میں جانا، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، ہم اس کا حکم بھی نہیں دیے۔ ما کتبنا علیہم، رہبانیت یعنی بیوی بچے دنیا کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرنے کا ایسا حکم ہم کبھی نہیں دیے، یہ اپنی طرف سے اختیار کر لیے۔ اختیار کرتے تو اچھا تھا نا، مگر اس کے ساتھ انصاف بھی نہیں کر سکے۔ تو رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام حدیث میں ہے۔ اور آج کے درس کی آخری حدیث، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن على خمسة اوجہ حلال و حرام و محکم متشابہ و امثال فاحلوا الحلال وحرموا الحرام وعملوا بالمحکم وآمنوا بالمتشابہ واعتبروا بالامثال۔ هذا لفظ المصابیح وروى البیہقی فی شعب الایمان ولفظه فعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحکم۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل القرآن، قرآن نازل ہوا، علی خمسۃ اوجہ، قرآن 5 علوم پر مشتمل ہے، 5 اس کے جو ہے رخ ہیں۔ حلال، ایک ہے حلال، وہ آیتیں جس میں حلال چیزوں کی بابت ہے، حلال چیزوں کا ذکر ہے۔ وہ حرام، کون سی چیزیں حرام کیے گئے ہیں، یہ ایک علم ہے قرآن کا۔ محکم، وہ آیتیں جس میں کوئی تعبیلی گنجائش نہیں ہے، جو معنی ظاہر میں ہے وہی معنی باطن میں ہے۔ متشابہ، ایسی آیتیں جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے، جیسے حروف مقاطعات ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے، ابھی سنے آپ ید اللہ، یا اللہ کا عرش پہ متمکن ہونا ہے، یہ سب آیت متشابہات میں ہیں۔ تو 5 جو علوم قرآن کے، حلال، حرام، محکم، متشابہ و امثال، اور مثال یعنی تاریخی واقعات، قوموں کے اوپر جو حالات گزرے ان کے احوال، 5 علوم ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں فَأَحِلُّ الْحَلَالَ، قرآن کے حلال کو حلال کرو، یعنی اس میں حضور کا بھی جن چیزوں کا حلال حرام کرنا وہ بھی شامل ہے۔ فَأَحِلُّ الْحَلَالَ، حلال کو حلال جانو، وَحَرِّمُ الْحَرَام، حرام کو حرام جانو، وَعَمِلُوا بِالْمُحْكَم، اور محکم آیتوں پر عمل کرو، وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ، اور متشابہ آیتیں جس کے معنی صاف صاف ہم کو نہیں معلوم ہے، جس کے بارے میں اللہ رسول خاموش ہے، صرف اس پہ ایمان ڈال، کاف ہا یا عین صاد نہیں معلوم ہے، اللہ رسول کو معلوم ہے، تو اس کے معنوں کی تلاش میں نہیں جانا چاہیے، بولنا کہ اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، کیسا، بس ہمارا ایمان ہے، اس پر بحث میں نہیں پڑھنا۔ تو متشابہات پر ایمان لانا، وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، اور پچھلے قوموں پر جو احوال گزرے، جو ان پر عذاب آیا، ان سے عبرت حاصل کرنا۔ حاضر لفظ المصابی، یہ مصابی کے الفاظ ہیں، یعنی مشکات المصابیح ایسا آیا۔ وَرَوَى الْبَیہقی فی شعب الایمان، اور بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایسی روایت کی ہے، ان کے الفاظ ہیں فَعَمِلُوا بِالْحَلَالِ، حلال پر عمل کرو، وَاجْتَنِبُوا الْحَرَام، حرام سے بچو، وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَم، اور محکم آیاتوں کی اتباع کرو۔ یہ ہے بیہقی کی روایت جو شعب الایمان میں ملتی ہے۔ یہاں تک آج کا درس قرآن ہے، انشاءاللہ بقیہ جو احادیث ہے انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں آئے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ربنا تقبل من الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم الله أحد الله الصمد. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا